خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پاکستان میں مقابلہ بھارت, بڑا مقابلہ جاری ہے. پاکستان کا بہت ہی مایوس کن آغاز ہوا ہے. جتنا مایوس کن آغاز ہوا ہے اس کو دیکھ کے کانٹیکسٹ میں ہے جملہ ذرا بہتر. تھوڑے سے پچھلے 2 اوور گزر گئے, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نے کیوں کہہ دیا نہیں ٹھیک ہے. سو اس وقت پاکستان کا جو اسکور ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 40 رن, 2 کھلاڑی آؤٹ. پاور پلے کا اختتام ہونے والا ہے. 2 گیندیں باقی ہیں پاور پلے کے اختتام میں, تو پاور پلے کے بعد ہم ذرا بات کریں گے. لیکن میں کوئکلی تعارف ضرور کرا دوں چونکہ ہمارے ساتھ 2 ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کے چہرے پہ بہت مسکراہٹ لائیں گے. ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا لگ رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا ہوتا ہے, چاہے وہ اداکار ہو, صداکار ہو, کرکٹر ہو, سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب کے اپنے اپنے تجزیے ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ سب ان دونوں کے نام سے بھی اور کاموں سے واقعی میں پہلے ایک گیند دیکھتے ہیں. یہ پاور پلے جب کمپلیٹ ہو جائے پھر اچھے تعارف کراتے ہیں. پاور پلے کی سیکنڈ لاسٹ گیند ہے, یہ 42 اسکور ہے. پاکستان کا 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور 2 تو آؤٹ ہو گئے اور کوئی 200 چانسز جو ہے وہ مل گئے پاکستان کے کھلاڑیوں کو اتنی کم گیندوں پر, ورنہ اب تک اس سے زیادہ کھلاڑی ضرور آؤٹ ہو چکے ہوتے. سو لیٹس سی کہ پاور, لیکن باسطہ جتنا بھی اسکور ہو یہ وہ اسکور تو فار شور نہیں ہے جس کی آپ لوگ توقع کر رہے تھے کہ 6 اوورز میں رن آن دا بورڈ ہو جائیں. 2 آؤٹ بھی ہو گئے, جتنا برا آغاز ہوا تو اس کے مقابلے میں تو ٹھیک ہی رہے ہے نا. ہاں بہت اچھا ہے جہاں پہ آپ کے جلدی 0-0 پہ 2 آؤٹ ہو جائیں تو اس حساب سے ابھی 42 ہے, لاسٹ بال ہے, اگر اس پہ باؤنڈری لگتی ہے تو اٹس ناٹ بیڈ. اور جس طرح ٹاول ابھی سے باہر آ گئے نا تولیے کہ بال گیلا ہو رہا ہے تو اس پہ رنز بننے چاہیے. سو لیٹس سی. ابھی ہم دیکھتے تھے آخری کامران بھائی اگین آپ بھی کہیں گے کہ جیسا آغاز ہوا تو اس کے مقابلے میں تو اچھے رہے. بہت زبردست ریکوری کی ہے دونوں نے, فخر نے اور صاحب نے, اور یہ ایٹ لیسٹ اب 60-70 رنز کی پارٹنرشپ لگنی چاہیے. ہاں کیونکہ اس کے بعد کلدیپ فوراً آ جائے گا 7ویں اوور میں, پھر ورن چکرورتی ہے, وہ آؤٹ کرنے والے بالرز ہیں, ان کو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کھیلتے ہیں. تو ابھی تک میں کہتا ہوں اچھی ریکوری کر لی ہے پاکستان جناب. آفٹر اے پور اسٹارٹ یہ بہت اچھی ریکوری ہے, اور وہی والی بات کہ ان کی پارٹنرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ہارڈ ورک کر لیا, اب وہ جو ہے پھل کھانے کا وقت آ گیا, تو اب یہ لگے رہے یہاں پہ. لیکن نجیب بہت سارے تو چانسز بھی مل گئے اتنی گیندوں میں, تو ہمیشہ تو لک فیور نہیں کرے گا. ڈیسیژن پینڈنگ ہے ایز وی اسپیک, ناٹ آؤٹ, بٹ ٹیم کی باڈی لینگویج کی بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگ نہیں رہی ہے انڈین ٹیم کی. بٹ لیٹس سی, ابھی ایز وی اسپیک ایک ڈیسیژن پینڈنگ ہے. سو لیٹس سی, وی آر ویٹنگ کہ اس کی ناٹ آؤٹ. ایسا ہی لگ رہا تھا, انڈین ٹیم خود بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھی. سو جسپریت بمراہ پاور پلے کی آخری گیند کرا رہے ہیں. کرنٹ رن ریٹ 7.20 ہے پاکستان کا. اینڈ اگین جس طرح سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ کتنا برا اسٹارٹ ہوا تھا, یہ اچھا سنبھالا دیا ہے. فخر زمان نے 11 گیندوں پہ 16 رنز بنائے اور صاحبزادہ فرحان نے 18 گیندوں پر 19 رنز بنائے ہیں. جسپریت بمراہ صاحبزادہ فرحان کو پاور پلے کی آخری گیند کرا رہے ہیں. ہاں جی, وائٹ بال ایک اور اپیل کی ہے لیکن وائڈ بچا لی ہے اس چکر میں, حالانکہ باسل بھائی وغیرہ سب کا خیال تھا کہ یہ یقیناً. سو 6 اوورز 42 for 2 پریسائزلی پاکستان کا رن ریٹ 7 ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار سے کھیلتے ہیں تو 140 رنز آن بورڈ ہوتے ہیں. اگر اسی رفتار سے کھیلتی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم تو ہمارے ساتھ ہیں نوجوان اداکارہ, معصومان اداکارہ, آپ سب ان کی بہت فین ہیں, کنول خان کو ویلکم کہتے ہیں. بہت ساری تالیاں. السلام علیکم کنول, کیا حال ہے؟ اللہ کرم, مائک بھی کھول دیں تو ذرا بات بھی دے گی زبان ہے. کیا خیال ہے آڈیو والے بھائی؟ السلام علیکم. یہ ہمیں آواز اچھا جی, تو میں یہ تو ضروری تھی کنٹینیوٹی بھی, تاکہ یہ مائک تو ظاہر ہے اگر خراب نہ ہو تو ایسے لگتا ہے. یہ آپ اتنی مشکل سے میں نے مائک لگایا وہ چل نہیں, یہ میں کیا ہم نے کہا تھا کنٹینیوٹی برقرار رکھنا, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے. چلو تو ٹھیک ہے, آپ خیر سے. جی الحمدللہ. 7 اوور میں پاکستان کے 42 رن سے کوئی بھی 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا؟ مجھے لگ رہا ہے وہی جو سب کو لگ رہا ہے کہ جتنا برا اسٹارٹ ہوا تھا, مجھے لگتا ہے کہ آفٹر دس پارٹنرشپ اتنا برا اینڈ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی T20 ہے یہ, تو رفتار سے T20 ہے تو کچھ بھی ہو یار. یہ جملہ آج جو ہے نا 500 بھی مرتبہ یہ تجزیہ. باسل بھائی آپ نے بتایا تھا ان کو نہیں T20. اچھا, باسل بھائی قسم کھانے کو تیار ہے کہ وہ بھی کرکٹ سمجھتی ہیں. ہاں T20 ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں اسی اسپیڈ سے میچ چلنا چاہیے, چاہے کوئی آؤٹ ہو جائے یا کوئی رہے پچ پہ. ہمیں زیادہ چانس کس کے جیتنے کا ہے؟ میں تو پاکستان کو ٹل مائی لاسٹ بریتھ سپورٹ کروں گی.
بھائی سپورٹ ہم بھی کوئی غدار نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہم کوئی را کے ایجنٹ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھائی, ہم سارے بھی پاکستان کو کر رہے ہیں بھائی کے علاوہ. ہماری بھی سپورٹ. ہمیں کرکٹنگ وے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چانس کس کا ہے؟ چانس تو دیکھیں دونوں طرف ہے نا, ابھی تو میچ اسٹارٹ ہوا ہے, ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے. اتنی مشکل سے میں نے گرین جوڑا نکالا ہے آج. آئے کیا بات ہے بھائی. اور ساتھ ہی ان کے جو بیٹھی ہے بہت زبردست باصلاحیت ماڈل اداکارہ اور اپنی باتوں سے بہت انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے پروگرام میں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی رائے پوچھوں. آپ کی چائے لے لوں میں مین بھائی. آپ لوگوں کی بھرپور تالیاں مزنا جی کے لیے. مزنا وقاص بہت ساری تالیوں میں. مزنا جی آپ کے آتے ہی بچت ہو مجھے لگا آپ کے آتے آؤٹ ہونے لگا ہے. مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا. بچت ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ, یہاں آنے کا بہت شکریہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے مزنا, کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے دعائیں معاوضے اب بھی ہو جاتے ہیں. ہاں یعنی بات دعاؤں پہ آ گئی ہے تو ہم سمجھ جائیں, مطلب خاص پر امید نہیں. صحیح بات ہے. یہاں پہ کچھ ایسے حالات ہیں نہیں, جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ہم بھی انہیں ایسے گور. نہیں بائی گاڈ نہیں, میں اس وجہ سے نہیں. تو کس وجہ سے گور رہے ہیں آپ؟ گور ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ جو جملہ بولا وہ مجھے تھوڑا سا میرے لیے دعا دعا ٹھیک ہے. چبھا ہے آپ کو؟ معجزہ نہیں بولتے, معجزہ نہیں کہوں میں. اوکے دعا بات کر لیں تو چلے دعا پہ بات کر لیں. آپ کا اس ٹیم میں کون سا فیوریٹ پلیئر ہے ویسے مزنا جی؟ میں جا رہی ہوں. کیوں نہیں وہ ٹیم میں نہیں ہے. ہاں میں ٹیم میں نہیں. ارے بھائی وہ کوئی اور بات کر رہی ہوگا. ان کا کچھ چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. وہ چلتا نا, یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کو سپورٹ. سو آپ کی میچ کے شروع ہونے کے بعد آپ کے یہ خیالات ہوئے یا آپ کو میچ سے پہلے لگ رہا تھا کہ ذرا گڑبڑ ہے آج؟ میچ سے پہلے بھی لگ رہا تھا, اور ابھی جب ہم میک اپ روم میں تھے تو ہم نے اتنی اچھی پرفارمنس دیکھی تو اس کے بعد آپ نے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھے. انہوں نے ہاں تھوڑا سیاسی بیان دیا, لیکن میں سچ کہوں گی کہ پھر میری ساری امیدیں, اور میں نے ان سے کہا کہ ہرا جوڑا کیوں پہن کے آئے. او بھائی کچھ نہیں ہوتا, چلے جاؤ گے آپ, چلے جاؤ. کہہ رہے تھے باہر تو نہیں ملیں گے لوگ. آغا صاحب نے بھی پریڈکٹ کیا کہ سارے ستارے اور لیکن انہوں نے شاید کا لفظ بھی استعمال کیا. وہ تو اپنی بچت کے لیے وہ, لیکن آپ نے بھی دونوں جگہ کھیلا شاید کہتے ہیں. نہیں سیدھا انڈیا جیتے ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا itself is a very strong team. ٹھیک ہے, ہم جو پاکستان کے ساتھ ہے یہ تو بات الگ ہے کہ وہ الگ جوش اور جذبہ ہوتا ہے, بٹ انڈیا از اے ویری اسٹرانگ کمپیٹیٹر. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اگر کوئی بھی ہو وہ انڈر ڈاگ ہی کھیلتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی بڑی ٹیم ہو. سنایا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا ایزی لینا نہیں چاہیے. پاکستان والی جو ٹیم ہے وہ محنت کر رہی ہے. انڈیا از اے ویری اسٹرانگ کمپیٹیٹر. محنت کر رہی ہے, محنت ایک دن رنگ لائے گی. جس رنگ کا جوڑا آپ نے پہنا ہے وہ کام آئے گا انشاءاللہ. بیان بدلا. اچھا مجھے دیکھ کے ہمت کی تھوڑی. ہاں تھوڑا آپ یہاں بیان جو ہے سیاسی نہیں ہو رہی ہے, بیان بازی. کیا کہہ رہے ہیں باسط بھائی؟ صاحبزادہ فرحان پاکستانی بیٹسمین بنا جس نے بمراہ کو چھکا لگایا. ریئلی فرسٹ ٹائم ایور بمراہ کو T20 میں چھکا ہی نہیں پڑا تھا آج سے پہلے پاکستان کی طرف. یعنی آج سے پہلے ہم کس دنیا میں رہ رہے تھے بھائی جہاں بمراہ کو چھکا ہی نہیں مارا تھا کسی پاکستانی کھلاڑی نے. چلو اچھی بات ہے, صاحبزادہ فرحان نے یہ کارنامہ انجام دے دیا. تالیاں بجاتے ہیں صاحبزادہ فرحان کے لیے. اور باسط بھائی کہہ رہے ہیں کافی دیر سے کہ صاحبزادہ فرحان کے پاس آج ایک بہت آئیڈیل موقع ہے, سو اللہ کرے نظر بد سے بچائے اللہ. اور سیٹ بھی ہو گیا ہوا, جتنا لمبا کھیل سکتا ہے اتنا ہی اچھا ہوگا. اور ہاں 29 تھے پچھلے میچ میں, ابھی میرا خیال ہے لیکن ابھی ضرورت ہے نا, ابھی تو ضرورت ہے. پارٹنرشپ اپوننٹ سامنے انڈیا ہے, عمان تھوڑی ہے. ہاں ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اور کچھ نہیں ہوتا بھائی, جو ٹیم کو عمان سمجھ کے کھیل رہے تھے وہ واپس چلے گئے. بھائی جان کچھ نہیں ہوتا بھائی, یہ کہہ رہے ہیں رات کو یہاں رات گزار دو. نہیں کچھ نہیں ہوگا, تجزیہ نہیں ہوگا, میچ ہے کوئی بات. اب تو مزنا نے بھی وہی بات کر دی جو آپ نے ایسے ہی ہوتا ہے. سپورٹ ان کی پاکستان کے ساتھ ہے, لیکن انالیسس تو یہی ہے نا کہ شاید گڑبڑ. سر آپ بتائیں, چونکہ آپ پاکستان سے میں ہوتا نا نہیں, اور کراؤڈ میں بیٹھے میرا سین جی میرا سین سویس کیا میرا سین کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں اس کا کوچ رہ چکا ہوں. کیا اس کو بولنگ میں سکھاتا تھا. اچھا ہاں نا, بڑی بات ہے. آپ انہیں تجزیہ تو دے دیں کہ کون جیتے. آپ اس کے بعد کوئی تجزیہ دینا بچتا ہے, تو بتا. نہیں منتا آپ اسے تو کر کے بات نہیں کرتے. میرا بھائی ہے, میں جان تو میرا بھائی ہے, تجھے میں بالی ووڈ لے کے جاؤں گا. مجھے کھلنے دے, بالی ووڈ کھلنے دے. اچھا پہلے میں اپنا چانس بناؤں پھر تیرا. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو آپ ایسے صرف ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں؟ شوق سے دیکھتا ہوں میں. یہ لوگ بہت زبردست ایکٹریسز ہیں, بہت زبردست ایکٹنگ آتی ہیں. بس میں تجھے بتاؤں کہ میں جو وہاں پر میں بتاؤں سلمان میرا دوست ہے. یہ آپ کو ہر دفعہ کیوں یہ آپ پوائنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں شعیب اختر صاحب؟ لوگ بھول جاتے ہیں, میموری چھوٹی ہے. اچھا آپ کو بتانا ہوتا ہے. تو میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں. سلمان میرا دوست ہے, بیسٹ فرینڈ آف مائنڈ. ٹھیک. شاہ رخ میرا دوست ہے,
جس طرح ساحل آپ کا دوست ہے نا, جس طرح شاہ رخ میرا دوست ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ آپ کو کہاں سے یاد آئی یہ بات؟ ایسی. اچھا ٹھیک ہے. آپ لوگ شعیب اختر صاحب کی بولنگ کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ فین. تھینک یو گائز, تھینک یو. بہت اچھی, بہت اچھی. تھینک یو. اور آپ ان کے وہ سیلیبریشن سٹائل آپ نے جی بہت ایوری اسٹائل آف شعیب اختر وہ یونیک ہے. ایسے ایسے بات کا تھا, اور وہ واقعی مطلب وہ ایک اب لیجنڈری. نہیں ہو سکتا. میں پہلے کر لیتا, اب نہیں ہو سکتا. آپ کرنے والے تھے کیونکہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے. سر بہت اونچا شاٹ مار دیا ہے اور آؤٹ ہو گیا. سو یوں پاکستان کا تیسرا کھلاڑی فخر زمان بھی آؤٹ ہو کر پویلین واپس پہنچا نہیں, پہنچ جائے گا ابھی 30 سیکنڈ میں چل پڑا, آن دا وے. اور فخر زمان بھی آؤٹ ہو گئے. باسط بھائی مجھے ایسے نہ دیکھیں, میں نے نہیں آؤٹ کیا بھائی, تو آؤٹ ہو گیا 45 رن. فخر کو دیکھ رہا ہوں کہ فخر کو دیکھ رہے ہیں سیٹ ہونے کے بعد اس طرح آپ جب ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک بندہ تو کریز پہ رہے نا, بس سیٹ ہونے کے بعد جو آؤٹ ہو گئے. لاسٹ اوور میں بھی 7ویں اوور میں بھی آؤٹ ہونے لگا تھا کلدیپ کو, یہی شاٹ مارنے گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, کوششیں تو اس سے پہلے بھی کی ہیں, وہ ناکام ہو گئی تھی, تو اب جو ہے وہ بہرحال ایک کوشش کامیاب ہو گئی ہے اور یوں پاکستان کو تیسری وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے. تو پاکستان کی وقفے وقفے سے وکٹیں جو ہے وہ بہرحال گرتی جا رہی. فخر زمان نے 15 گیندوں کا سہارا لیا ہے, 17 رنز بنائے ہیں اور اس میں 3 چوکے شامل ہیں, یعنی کہ 17 رنز میں انہوں نے 12 رنز جو ہے وہ باؤنڈریز کے ذریعے بنائے. تو ایک اگر وہ پچ پہ اسٹے کرتے تو کیا ہی اچھا رہتا, لیکن وہی بات آ گئی نا, پہلے 3 آؤٹ ہوئے ہاں, تو پھر 150 بھی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اب 140 150 کرے نا. سو ناؤ اٹس نجیب بھائی, اٹس 45.3. اور آپ دیکھیں وہ اگین جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں T20 ہے تو سینیریو ٹھک ٹھک بدلتا ہے. رن ریٹ یہ گر کے 5.8 پہ آ گیا, جو کہ اب ڈیزاسٹرس لگ رہا ہے اس وقت. یہی تو اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ چلے عمان کے خلاف سلو کھیل رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو آپ نے پارٹنرشپ بنانی ہے, یہ 10 اوور نکالنے تھے, اس کے بعد آپ جا سکتے تھے. ابھی اس طرح کا شاٹ کھیلنا, ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے, ابھی آپ کو لمبا لے کے جانا ہے. آپ نے اب وہ جو اسٹریٹجی تھی نا 160 170 والی, اب چینج ہو گئی. اب آپ کو 150 140 کرنا ہے نا, اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. 150 40 کرنا ہے تو سامنے جو ان کے بیٹنگ لائن ڈزنٹ میٹر. ابھی تو یہ 100 بھی مطلب اب تو ایک پوائنٹ آ جائے گا, 100 بھی مشکل لگیں گے. تو آپ پہلے وہ تو کریں نا جو اب اس سینیریو سے آپ کا باہر نکلنے کا چانس ہے. ڈو یو ایگری ود دس بات؟ آپ کے خیال میں نہیں ابھی چانس دینا چاہیے کیونکہ سامنے بیٹنگ سائڈ اتنی تگڑی ہے, کیا کریں گے؟ بات یہ نہیں ہے, پہلے آپ اپنا اسکور تو بنائیں. ایک لڑکے کی مطلب ایک پلان ہوتا ہے نا, ایک تو سیٹ رہے, ایک وکٹ پہ رہے. اب دونوں اینڈ سے آپ چانس لے رہے ہیں, آپ کے 2 آؤٹ ہوئے میں, یا تو کوئی آؤٹ نہ ہو تو دونوں چانس لیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور فخر ایکسپیرینس ہے, اس کو اینڈ تک کھیلنا چاہیے تھا. اب پریشر آنے والے پہ ہو جائے گا. اب کپتان آ گئے ہیں, سلمان آغا کریز پر آ گئے. ہمارے پینلسٹ کا بھی خیال تھا کہ اس کے لیے آئیڈیل کنڈیشن ہے, گیون کے مطلب یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جلدی اس کی باری آ جائے. ہی از دا کی ابھی بھی, اب اس پورے اس کو ہولڈ کرنے والا یہ بندہ, اس کو 20 اوور تک کھیلنا پڑے گا. ہی از دا کی. اس کا رول اب صرف 20 اوور کھڑا رہے, بالکل اسٹے کرے. سر یہ والے سلمان کی بھی آپ فین ہیں؟ آپ یقین کرو, بڑا مشکل ہے. جب میں کھیل رہا ہوتا تھا میرے بہت مسائل تھے. کئی دفعہ میرے پیر الگ ہو گئے, میں نے LC سے جوڑ کے کھیلا. اچھا, لیکن میں نے آپ سے آپ کو پوچھا ہی نہیں. میں مشکلات کی ذکر کر رہا ہوں, میرے ہاتھ کا مسئلہ, میری آنکھوں کا مسئلہ, دیکھیے آپ کی بات کانوں کا مسئلہ. میں بھی میچ کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے خیال میں سلمان علی آغا کے لیے کنڈیشنز کیسی ہیں؟ ان کو دیکھو, یہ والے اپروچ رکھی ہوئی جو میں اپروچ رکھی تھی نا. میں اپروچ یہ تھی کہ جان مار, تو جان مار, میری جان, تو طاقت سے پھینٹا مار ان کا. سمجھ نہیں آ رہی بات, میں ان سے بات یہ تجزیے کبھی یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے یہاں جو ہے. یہ کیا بات ہے, مطلب میں ہر میں سوال ویسٹ کا کرتا ہوں, آپ جواب پتہ نہیں کیا ایسٹ نارتھ ساؤتھ کا. دس از واٹ شعیب اختر ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے, برانڈ شعیب اختر, یہ برانڈ بن میری جان, برانڈ کیا برانڈ. دیکھو جو برانڈ نہیں بنا آج ٹیم میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو کمل آپ اپنے الفاظ میں اگر مزید یو ٹرن لینا چاہتی ہے تو میں آپ کو نہیں, میں نے یو ٹرن نہیں لیا تھا. میں نے کہا تھا دیکھیں انڈیا بہت اسٹرانگ ٹیم ہے, چاہے کوئی بھی اس کے خلاف کھیلے گا, اس کو پریشر فیل کرنا پڑے گا. لیکن یہ میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ اس وقت پچ پہ اسٹے کرنے کا زیادہ فوکس کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہمارے پاس بیٹسمین کم ہوتے چلے جائیں. بھائی جان آپ ان کی بات سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں بتاؤ. میں نے ان کی بات سے اگری کیا آف کورس. سلمان علی آغا سویپ مارتے نہیں تو یہ امپائر کی انگلی کیوں اٹھی ہوئی ہے؟ ریویو لیا, آؤٹ دیا میں عادت کر دیتا ہوں, میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے, یہ بند کرنے کا موقع کہاں دے رہے ہیں, امپائر ایسے ہی کھڑا ہو گیا ہے. امپائر کو بولو یوں نہ رہے, یوں ہی رہے. جب آؤٹ نہیں ہوگا تب نیچے کر دیں. تو ناظرین, انڈین ٹیم کے مطابق انہوں نے پاکستان کا ایک اور کھلاڑی آؤٹ کر دیا ہے. پاکستانی ٹیم کے مطابق یہ کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے.
امپائر کی انگلی اٹھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. آئیے آپ بھی دیکھیے. باسط بھائی آپ میں بتائیں گے ریویو دیکھنے کے بعد, یعنی یہ ایکشن ریپلے دیکھنے کے بعد, کہ کس ٹیم کا تجزیہ ٹھیک ہے. باسط بھائی آپ کے خیال میں امپائر کا تجزیہ صحیح لگ رہا ہے؟ باسط بھائی کو لگ رہا ہے کیا دے رہا ہے, یہ تو پہلے سے اسپائکس ہے. آؤٹ لگ رہا ہے کہ نہیں کامران بھائی؟ آؤٹ ہے. اچھا نجیب بھائی, لیگ اسٹمپ نظر آ رہی ہے نا پیچھے, لیگ اسٹمپ نظر آ رہی ہے. اس کو ایڈٹ کر دو. لیگ اسٹمپ مجھے لگا کہ بیٹ کے پاس بھی اسپائک آ رہا ہے. ہاں یہی دیکھیں ابھی بھائی جان لیگ اسٹمپ نظر آ رہی ہے, اس کو ہٹا دیں ذرا. امپائر کال بچ گئے میرے خیال سے, بچ گئے. اب کتنی دیر تک یہ تو کم بیک کیا ہے پاکستان نے. یہ اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اب یہاں سے جو گیم پلٹا ہے, یہ اس بارے میں رجیب آپ کا کیا ہے؟ میرا خیال ہے اور ناظرین پاکستانی پلیئر مسلسل کوشش کر رہے ہیں آؤٹ ہونے کی, لیکن وہ ناکام ہو رہی ہے. ان کی ہر اٹیمپ کامیاب نہیں ہو رہی. ہاں میرا خیال ہے کہ اب 4 بالیں ابھی بھی باقی ہیں, تو زیادہ خوش ہونا نہیں چاہیے. اور ابھی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے دے ہیو ٹو اسٹے. ابھی تو وکٹ پر اسٹے کرنا بہت ضروری ہے. کمل آپ کی بات بالر کو چوز کریں, اس پہ سویپ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سویپ مارنے تو سامنے کھیلے نا, مارو سیدھے بیٹ سے کھیلیں. وہ کیوں رکھا ہے اتنا بڑا؟ اچھا صحیح بات ہے. ان سے سرکل کراس نہیں ہو رہا, یہ کہہ رہے سامنے چھکے مارے. کیا چیز مزنا کیا کہہ رہے سامنے چھکے مارے؟ وہی لگ رہا ہے جو میں نے کہا تھا. اب تو اور زیادہ شدت کے ساتھ صحیح ہے. سو یہ دیکھیے کوشش کر رہے ہیں ڈاٹ بالز, اور یعنی مجھے میں چیک کرتا ہوں فخر کی بھی آئی تھنک ڈاٹ بالز بہت ہوں گی. ابھی یہ میٹر نہیں کرتا نا وسیم بھائی, ابھی تو خیر صحیح بات, 2 ایسے چلا گیا تھے. ابھی تو یہ صرف آپ کو ایک ڈیسنٹ سکور تک جانا ہے, اپنے آپ کو ایک چانس دینا ہے. وہ ملے گا نہیں لیکن چانس دینا ہے. صحیح بات ہے. صاحبزادہ فرحان از دا اونلی سیٹ بیٹسمین رائٹ ناؤ اس سینیریو میں, جنہوں نے 26 گیندوں کا سہارا لیا ہے. اور 22, اور اگین آپ دیکھیے ظاہر ہے T20 ہے, رن ریٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ رن ریٹ ہمارا گرتا گرتا 5.3 تک آ گیا. تو یہ جو گری ہوئی حرکت ہو رہی ہے, اس کو 6 اوور میں 42 تھے. ہاں 7 کا تھا. 50 کر لینا کسی طرح, کیا سر کسی طرح 50 کر لینا. 50 کا رن ریٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ 8.4. اچھا اسکور کی بات. اچھا 50 تو سر بھی ہو جائیں گے, تو ہو جائے. آغا صاحب آپ اسکور کی پریڈکشن کریں گے کتنا رن؟ میں رات کو دیکھ رہا تھا ستاروں سے, اچھا, اور 130 تک بنانے کے امکان موجود ہے. کیا 130 پہ کاپی بند کر کے 130 تک بنانے بس. ہاں کیا 130 رن بنانے کا بنانے چاہیے نہیں, ان کے علم بنائیں کے مطابق بنانے چاہیے. ہاں ہاں, آپ کیا کہہ رہے ہو کتنے بنائیں گے؟ بس 130 کے قریب. کمل آپ ان سے بھی اگری کرتی؟ ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ بولنگ پہ چکتا ہے. 5 رن بنے 3 اوور میں. اوہو اچھا. اور بھائی کرکٹ ہے, اس میں گول نہیں ہوتے کیونکہ امپائر کو انگلی اٹھانے کی اور کمل کو جب مائک اٹھانے کی بات حاضر ہو گئی, دونوں کو بریک دینے کا بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقت, حالات, جذبات, اسکور کارڈ سب بدل رہے ہیں, اور کس کا جیتنے کا امکان ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, اگرچہ پاکستان نے ایک چھکا لگایا ہے کوئی 10-15 سال بعد, لیکن یہ کہ اتنے خطرناک فگرز ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے. 6 اوور میں جب پاور پلے ختم ہوا تھا تو پاکستان کا اسکور تھا 42. 10 اوور میں پاکستان کا اسکور تھا 49, میننگ T20 ہو رہا ہے. T20 ہو رہا ہے, ٹیسٹ میچ میں بھی نمبر نہیں ہوتے, کہ پاکستان نے اگلے 4 اوورز میں 7 رنز بنائے. 4 اوور میں 7 رن بنانے کی جسٹیفیکیشن تو, اگر پچ خراب نہیں, اگر مارس میں بھی میچ ہو رہا ہو یا خلا میں بھی جہاں ہوا پانی کو ہوں, وہاں بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ 4 اوور میں 7 رنز بنایا جائے. لیکن یہ کام پاکستان میں خوشی اس بات کی ہے کہ چلو پاکستان تو الحمدللہ کھیل ہی رہا ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو. سر یہ پہلی دفعہ کیریئر میں ایک آدمی کی پریڈکشن سچ ہونے جا رہی ہے. اچھا نہیں, ہمیشہ آپ کا نام ہی نہیں لیا میں. صحیح. تو اگر تازہ ترین, اور نجیب بھائی آپ کیا بتا رہے تھے مجھے, کتنی ڈاٹ بالز ہیں؟ اب تو خیر آگے بڑھ گیا, لیکن 9.3 اوورز میں 35 ڈاٹ بالیں تھیں. تو 9.3 ٹوٹل ہوتی 57 بالیں. 57 گیندوں میں سے 35, یعنی کہ آلموسٹ 60% ڈاٹ بالز تھیں. یس واو. تو بھائی جان پھر تو میں کامران بھائی ایسے ہی پھر اگلی ٹیم کو بولنا چاہیے آپ کھیل لو.
نہیں جب ایشیا کپ اناؤنس ہوا تھا اس وقت میں نے یہی بنتا تھا, میں نے اس وقت یہی سوچ لیا کہ آپ ہی کر لو, کیونکہ جس طرح ہماری کرکٹ جا رہی ہے, جس ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, بس فارمیلٹی میں سمجھ رہا ہوں پوری کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آج بابر کو بڑا مس کر رہے ہیں؟ چلو بس بھائی, کیا یہ ہو گیا یہ یار جب میں نے آف ایئر آپ کو کہہ دیا تھا, کیا بولا تھا آپ نے, میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو پھر آن ایئر بھی ضروری تھا. نہیں بالکل, اور پھر جو آپ نے ایگزیکٹلی کہا وہ نہیں کہیے گا. نہیں جی, ہر ان کی اپنی رائے ہے, ان کے فیوریٹ پلیئر ہے, لینا چاہیے نام, لیکن بریک پہ جاتے ہیں نا جب, اس وقت اچھا کھیل رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. ویسے ابھی جو ہے اس پہ بات کریں نا. ہاں تو جب بابر اعظم اور رضوان تھے تو جب 119 رن چیز نہیں ہوئے. آپ بتاؤ 6 سالوں میں کیا آپ کو ملا ہے, آپ بات کرو نا بابر, آپ بتاؤ, بولو. دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں سے مکمل اتفاق نہیں کرتا ہوں. اچھا اس وقت ٹاپ رن ریٹ اتنے, یہ جو جتنے کھلاڑی یہاں بیٹھے ان سب سے بہتر بابر اعظم کا ہے, جو ون ڈے کا رضوان کا ہے. رضوان کا چلو ابھی وہ تو بیچارہ, ویسے اس کو بھی ہٹا دیا نا بابر کی باکس میں. تو بابر کی ضرورت اتنی ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر کرکٹ بچانا چاہتے ہیں تو بابر اور رضوان کو لانا ہوگا. کس کی جگہ ان کو ہٹا دینا, یہ سلمان سے تو بہتر ہے. بابر ہٹا دیں, سلمان علی آغا سے بہتر ہے, فہیم اشرف سے بہتر ہے. امپائر سے گزارش اٹھائیں, ہمارے سلمان علی آغا, فہیم اشرف نیچے نمبروں پہ کھیلتے ہیں, وہ ٹاپ آرڈر ہیں. یار دیکھو ایک بات میں جانتا ہوں, پاکستان کی طرف سے جس شخص نے T20 میں آؤٹ ہو گیا, 8 رن کی کمی آؤٹ تو ہوتے رہتے ہیں, یہ بات تو کبھی کبھی ہوتی ہے. کنٹینیوٹی پہ آؤٹ تو ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی فرمائیے آگا بھائی. جی آگا صاحب, تو میری بات تو واضح ہے کہ T20 میں ایک شخص نے 4000 سے زیادہ اسکور بنایا ہے. ون ڈے میں دیکھو, ٹیسٹ میں دیکھو, یار چلا ہے. کرکٹ کے لیے سینئر کو رکھو, جونیئر کو سکھاؤ, اس طرح کرکٹ آگے بڑھتے. ہر بندہ چھکے تھوڑے مارتا ہے. بھائی جیتے کیا ہیں ہم, مجھے وہ چیز دکھا دے جو ہم جیتے ہیں. یہ دل بابر اعظم کم از کم ایک تو تھی نا, ایک بات میں اتفاق نہیں کرتا. بابر اعظم ایک دفعہ اور تو آؤٹ نہیں ہو گیا. نہیں, اچھا بابر اعظم کم از کم 2 سال تک نمبر 1 بیٹسمین رہا. کوئی آج تک رہا ہماری پاکستان ٹیم میں؟ وسیم بھائی یہ کلپ وائرل ہونے والا, یہ بیٹ کے تجزیے کرنا آسان ہے. ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیٹ کے تجزیے کرنا, باتیں کرنا بہت آسان ہے. ہمارا پولو کھیلی جاتی, کسی نے کہا ایسے مارو, پولو کے کھلاڑی اٹھا کے گھوڑے کے اوپر رکھا کھیلو. تم جذباتی بات یہ نہیں, جذباتی نہیں ہے ہمارے سے, یہ ذاتی ہو رہی ہے. کیونکہ کرکٹ میں ایک بندہ عروج پہ جانا چاہتا ہے, اس کو زوال پہ لانے کی کوشش کرتی ہے. یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کی شہرت سے, کہ وہ کل سب سے زیادہ اسکور نہ بنائے. بہت اچھی بات کی, پانی پی لیں. بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, اگر اس کی شہرت سے ڈرتے ہیں یا مسئلہ ہے کوئی, تو ون ڈے اور ٹیسٹ میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھو, وہ وہاں ڈیزرو کرتا ہے. عاقب جاوید نے اس کے ساتھ آپ سب مل کر بابر کے خلاف ایک اور آؤٹ ہو گیا, ایک اور آؤٹ ہو گیا. ناظرین آپ لوگ لگے رہے, وہ آؤٹ سے گزارش ہے انگلی اٹھائیں. ہمارا ایک اور کھلاڑی آؤٹ ہوا چاہتا ہے, اور پویلن کے اسکور ادھر یہاں دکھائیں گے, مجھے اسکور نظر نہیں آ رہا, تاکہ میں اسکور تو بتاؤں. اچھا ریویو لے لیا کیا, ایسا لگ رہا ہے مجھے, لگتا تو یہی. اچھا تو ناظرین اگر ریویو کامیاب ہوتا ہے تو نہیں پتا مجھے, لیکن یہ کہ نواز بھی کیا واپس جا رہے ہیں. 64 رنز پہ پاکستان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. 12 کمل, اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے آپ مائک 2 گزارشات, ایک کمل آپ مائک اٹھا, ایک میں اپنے کنٹرول روم میں بھائیوں سے آڈیو ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ کو قسم ہے آپ نے یہ ہینڈ مائک بریک میں بند نہیں کرنا ہے. مجھے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, پھر آپ لوگ میری بات کرتے ہو, اس لیے میں آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ مائک آپ نے آن رکھنا ہے تاکہ مجھے کنٹرول روم سے بات کرنی ہو تو بات کر سکیں. ابتدائیاں بجا دیں ہمارے آڈیو کے لیے. اب آپ نے یہ مائک بند نہیں کرنا. دیکھیں اب میں نے آن ایئر ریکویسٹ کر لیا آپ سے, پلیز اب میں آف ایئر ریکویسٹ نہیں کروں گا. سر جی کمل صاحب بتائیے گا. میں کیا بولوں, میں تو دیکھ رہی ہوں کہ یہ سیم پیٹرن سے آؤٹ کیوں ہونے. چلیں آؤٹ بھی ہونا ہے اگر آپ کو, تو آپ دیکھ رہے ہیں 4th 5th اور 5th وکٹ جو ہے وہ سیم پیٹرن سے آؤٹ ہوئے ہیں, کیچ آؤٹ ہوا ہے جو,
اور یہ والا LBW ہے جو بھی اس کو کہتے ہیں آؤٹ, یہ بھی سیم پیٹرن سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ہاں ایک اور آؤٹ ہو گیا. اچھا یہ وہی والا ہے جو وہی والا. مجھے اتنی عادت ہو گئی, اتنا فلو میں آ گئی. آج نواز نے دھوکہ دے دیا. آج بھائی جان آپ کہہ رہے تھے نواز نے سارا سنبھالا, یہ کیا کیا نواز سر؟ دیکھیں دونوں نواز اچھا انڈا ہی کھانا, دونوں نواز آؤٹ ہو گئے, کام اسی کا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یار اچھا تو اب اسکور کیا ہو گیا نجیب بھائی؟ وسیم بھائی ہاں جی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ برا ٹائم ہو رہا ہے. برا ٹائم ہو رہا ہے, لگ یہ رہا ہے اگلے 20 منٹ میں یہاں جھگڑا ہونا. نہیں آپ چاہ رہے ہو, اگر ویسے ہی کہہ رہا تھا. ویسے وسیم بھائی ادھر نہ آنا جاتے تو ہو جانا تھا. یہ تو اس کھلاڑی نے آؤٹ ہو کے قربانی دی ہے, اختلاف کا ماحول ٹھیک رہے, ڈسکشن ڈائیورٹ ہو گئی ورنہ جھگڑا ہو جاتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آگا بھائی میں آپ کو اگر اجازت ہے آپ کی, دیکھیں ون ڈے میں 50 اوور کے میچ میں اور ٹیسٹ میچ میں ان دونوں کی آٹومیٹک چوائس ہے. T20 میں یہ ایکسپیریمنٹ کرا انہوں نے نا سلیکٹرز نے کہ بابر اور رضوان کو نہیں رکھا. اب جب ایشیا کپ میں اچھا پرفارم, ابھی تو ایشیا کپ ہے نا, ایشیا کپ کے بعد بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. ابھی کیونکہ وہ دونوں ٹیم میں نہیں ہے تو اس وقت بات کرنا مناسب. ایک اور تو اچھا نہیں, ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ سب نے اپنے اپنا اوپینین دے دیا, اس میں آگے بڑھو یار. اب وہ تو چلے گئے نا جو موجود ہیں, ان کی پرفارمنس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ بڑے آپ ذرا اس میں پیٹرول ڈالیں سے پانی ڈالیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھو آپ سب نے جو ہے نا آگا بھائی کا پیار دیکھا, غصہ نہیں دیکھا. آپ کیوں آگ لگا رہے ہو یار, آپ کیا چاہ رہے ہو؟ اگلے 20 منٹ میں بندے کو غصہ آنا. 130 رن بنیں گے, بننا چاہیے تھا رات کو. یہ بھی چاہیے پہ چل رہے ہیں. ارے آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ لوگ اپنے آپ کو کیا وہی بات ہے نا, انہوں نے بولا بابر اور رضوان کو ٹیم میں ہونا چاہیے. ہاں 130 ہونے چاہیے. ابھی کہہ رہے میں نے کہا 130 سے کم, وہ تو 70 رن میں بھی ٹیم آؤٹ ہوگی تو 130 سے کم نہیں ہوں گے. میں صرف کرکٹ دیکھنے والا بندہ ہوں, میں کرکٹ کے بارے میں جس طرح انڈیا والے نہیں چاہتے تھے بابر نہ کھیلے, اسی طرح بڑی خوشی چل رہی ہے. آپ یہی چاہ رہے ہیں, آپ بیٹھو یار. اچھا مہمانوں نے جانا ہے, وہ کیا نام تھا آپ ہی تو مہمان, رپورٹر صاحب کیا نام تھا؟ شاہد ہاشمی صاحب, نہیں ارنب گوسوامی صاحب. اچھا بھائی تکے مارے 64 رنز پہ نا. شو کے بعد ہم بابر کے بارے میں آخری دفعہ جب میرے کان نے بتایا تب 6 آؤٹ ہوئے تھے, پچھلے 10 سیکنڈ میں ایک اور آؤٹ ہو گیا تو مجھے نہیں پتا. 64 پہ 6 آؤٹ ہیں اور 13 اوورز ہو گئے, تو 7 اوور باقی. کتنے بنائے گا پاکستان ابھی؟ کتنے 64 for 6. 100 دیکھیں پتا نہیں لگا, ایک رن اور بن گیا 100 ہو جائے تو بہت بڑی بات. ہاں میرا بھی یہ خیال ہے. 150 کون آپ کا کیا خیال؟ 150. تو آپ نے تو پریڈکشن کی تھی 130 نا, ستاروں کو دیکھ کے. ساری باتیں آپ فالو کر رہے ہیں. کمل ویری گڈ. آج تک ہماری کوئی پچھلی ٹرانسمیشن نہیں دیکھی. اچھا نہیں, مجھے لگتا ہے ہاں وہی کہ 100 تک ہو جائیں بڑی بات. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ میچ کس کا جیتنے کا امکان ہے؟ ان کا دل چاہ رہا ہے. ایک اور آؤٹ ہو گیا, امپائر سے گزارش انگلی اٹھائے, ہمارے اور کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. تاریخ گواہ ہے اس کو جب بھی اپیل کی اس نے کسی کو واپس ایسے نہیں لوٹایا گیا. امپائر ملا ہوا ہے. اور کنول نے جب مائک اٹھایا امپائر نے انگلی اٹھائی. یہ چیک کیا آپ لوگوں نے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اور حیرت پتہ کیا ہے, میں کہتا ہوں وسیم بھائی حیرت, اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ ٹیسٹ کرکٹرز ایک سینئر مطلب ایک سپر اسٹار کو ایک اور سپر اسٹار کی پریڈکشن کو چھوڑ کر انہوں نے ان کی پریڈکشن فالو کی. یہ بات میں کہتا ہوں بڑی بات ہے. یہ ویسے آپ نے کمال کیا. ویسے تو اس وقت سکور ہے 66 for 6. لیکن ہو سکتا ہے ابھی ریویو لے لیا ہم نے, کیا آؤٹ ہے نہیں ہے تو نہیں لگ رہا, دیکھتے ہیں. نجیب بھائی کے خیال میں آؤٹ نہیں ہے, اور اگر آؤٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک گیند اور تک تو کھلاڑی کھڑے ہیں. کیا کروں اکیلا, کیا کروں میں؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے. کیا کروں اکیلا؟ کیا ہو گیا؟ شاہد بھائی رو رہے ہیں ادھر لائن پہ. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی اس سے رو رہے کہ ناٹ آؤٹ. کیا ہے, شکر. اب یہ جو کم بیک کیا ہماری ٹیم نے, اب میرے خیال میں اس ٹیم کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ کون سا کم بیک ہے بھائی یار, اب بندہ مذاق بھی نہ کرے. پائے گا بیٹ وہ گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نہ کریں. تو میرا خیال ہے ناظرین کہ اب یہ جو کم بیک کیا اس کے بعد شاید جو ہے نا ٹیم. اور دیکھیں ناظرین کرنٹ رن ریٹ 4.9. لیکن دیکھیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا, کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو فرحان ہے وہ اب تک
پچ پہ موجود ہیں اور کافی ٹائم سے بڑی بات ہے. بس دعا کریں 20 اوور اور 38 بالز. اول مسئلہ ہے کہ 20 اوور کمپلیٹ ہو جائیں گے تو فرحان کو بھی واپس ہی جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ اس کو بولیں گے کہ آپ کھیلتے رہو. فرحان کا بڑا پن ہے, فرحان کا بڑا پن ہے, یقین کرو. کھڑا ہے اب تک پچ میں. یہ ویسے بڑی بات ہے ویسے کہ فرحان کا بڑا پن ہے, یہ اچھی بات ہے. یار رن لیا انہوں نے, وہ اس وقت اور بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے لیکن نہیں. تو لیکن فرحان نے مناسب سمجھا کہ اب تک پچ میں کھڑے ہیں. 38 گیندوں پر 33 رنز ہیں. تو یہ جو فرحان کی جو اننگز ہے, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کتنے 100 رن بنا سکتا ہے؟ ایک میں بھی 100 بنا لے, بڑی بات ہے اس میں. اچھا یعنی فرحان نہیں پوری ٹیم. اچھا کل ملا کے ابھی کل ملا کے عمان نے کتنے بنائے تھے؟ 69 ہمارے خلاف 7. تو بھائی ہم نے عمان کے اسکور کو تو پاس کر دیا. امپائر سے گزارش ہے کہ نیچے رکھیں. امپائر کو چوکے کا اشارہ ہی بھول گیا. میں بتاؤں اس کو بولر نے بتایا سر یہ اشارہ کرتے ہیں. بدلہ لینے کا وقت تھا. میچ کے بعد ان کے پلیٹ سے ہاتھ ہی نہیں ملا. اچھا ہم نے تو پہلے بھی نہیں ملایا تھا. نہیں ہمارا اس کا بدلہ لے رہے ہیں. ہمارا اس کے بعد بنتا بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو بھائی یہ بابر اعظم ہوتے تو شاید کر لیتے. یار آپ پھر کیا کر رہے ہیں یار, فارغ بیٹھے ہوئے یار, وہاں سے ہاتھ ہو رہا ہے, آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں نا. اگر ایسے تو نہ ہوتے, ایک اینڈ سے روک دیتا, کھلاتا. آئیے میں آپ کو 2022 کے تالیاں دیکھو, تالیاں ہو گئی. 2022 کے بابر اعظم ہونا چاہیے. ارے یار بات تو سن لو. آگا بھائی 2022 نہیں, رضوان بھی, نسیم شاہ بھی. اچھا 2022 کے اسٹیٹ سن لیجیے گا. ایشیا کپ کے 6 میچز میں 68 رنز, 107 کا اسٹرائک ریٹ, 30 ہائیسٹ. انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں 9 بالوں پہ 10 رن. انڈیا کے خلاف دوسرے میچ میں 10 بالوں پہ 14 رن. فائنل میں 5 رن 6 بالوں پہ. بھائی یہ آپ کی محبت اپنی جگہ ہے. ون ڈے اور ٹیسٹ میں وہ بہت بڑا پلیئر ہے. T20 میں نہیں ہوتا. وہ وکٹ پہ رکا تو رہتا تھا نا. 10 بالوں میں 9 رن نہ بنائے تو کیا ہوا؟ نہیں یہ بات نہیں. ون ڈے میں سب سے زیادہ سینچریاں بھائی ون ڈے کی بات بھائی ون ڈے کی بات بھائی ون ڈے کی بات کرا رہے ہیں یار. یہ تو بات سے گھوم گئے. ہم کہہ رہے ہیں ون ڈے ٹیسٹ میں تو وہ ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. آپ کے یہ جو ہونا ہے, یہ جو بیٹ کے پریڈکشنیں کرتے ہیں یا بابر کے خلاف باتیں یار, یہ تو اسٹیٹ میں بھی نہیں سن رہے. سینچریاں بنائی یار, یہ ستاروں سے بھی لڑتے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں اتنا سیریس بابر نہیں ہے جتنے یہ. اچھا ریورس سویپ بھی ماریں گے ہم کھلاڑی, مطلب ریورس. اچھا ویری نوٹی. اب سیدھا نہیں ہو رہا تھا سر, سیدھا نہیں ہو رہا تو الٹا تو کیا ریورس. یہ بڑے ٹاپ کلاس جملہ بولا آپ نے. یہ تو یہ دیکھیے, ارے بھائی ریورس سویپ تالیاں میرا خیال ہے. اور ناظرین میں ایک بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو بابر کی طرف جا رہے ہیں. بریک لینے یار. ناظرین 83 رن ہیں, 7 کھلاڑی آؤٹ ہیں, اور فرحان کے کھڑے رہنے پہ سب کو اعتراض تھا نا. چلا گیا وہ آدمی واپس. دل برداشت ہوتا ہے, میں ہمت جواب دے گا. واپس چلے گئے 83 for 7. اب کوشش یہ, پہلا ٹارگٹ باسط بھائی نے کہا ہے کہ T20 میں آپ کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. ابھی ٹارگٹ ہے کہ سینچری ہو جائے ٹیم کی ملا کے, کہ سب ملا کے 100 رن بنا لیں. مشکل لگ رہا ہے. اور ان 83 رن میں سے 40 رن فرحان کے. جب کمل آئی تھی اس پروگرام میں 6 اوور میں 42 رن سے, اب وہ لگ رہا ہے کتنا سنہرا دور تھا وہ. تو اب آپ بتائیں کہ کمل آپ کا کیا خیال ہے, کون جیتے گا آپ کے خیال میں؟ مائک نہیں اٹھاؤ, آؤٹ ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ نہیں کہہ رہے وہ میں کہہ دوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے. نہیں میں تو آئی سپورٹ مائی کنٹری. یار ہم نہیں ہے غدار, ہم بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی. دیکھیں اور چھکا لگ گیا ہے. اب یہ جو کم بیک کیا ہے ٹیم نے, اس کے بعد آپ کے خیال میں؟ اس کے بعد مجھے لگتا ہے 15 منٹ اور لمبا ہوگا میچ. اور اب میرا خیال ہے 250 تو بن جائیں گے. بھائی میں نے کیا کیا, مجھے کیوں یار آپ نہیں, آپ پلیز یار, میں نے تھوڑی نکالا. اچھا مجھے مزنا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا؟ جس خیال کے ساتھ آئی تھی وہی خیال ہے ابھی. ٹھیک ہے. اسکور کتنا ہوگا جاتے تھے بتا دیں. چلیں مجھے لگتا ہے کہ 100 پلس ہوگا. ویری گڈ. جی مزنا, نہیں مزنا ہو جائے گا 89. یار یہ میچ نہیں دیکھ رہی کیا؟ اراؤنڈ 90 تو پہنچ گئے نا یہ.
I think 100 plus ہو جائے گا. ہاں 11 رن تو پیچھے رہ گئے. 26 بال ہیں ان کے پاس اور ابھی 2 بال پہ تو وہ 20 بال ہیں. 20 بال ہیں ٹوٹل. ہاں وہی ہو جائے گا. تو 2 آؤٹ 18 بچیں گی, اس میں سے 3-4 ضائع ہوں گی, 15 بچیں گی. ٹو مچ آف میچ. باسط بھائی کتنے رن بنیں گے؟ باسط بھائی کس کے جیتنے کا امکان ہے؟ یہ وہی بات نہیں ہے جب کہہ رہے تھے کہ کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میں کہہ رہا تھا تو کہہ رہے کیا مطلب ہے آپ کا, کیا نہیں ہو سکتا کیا؟ تو یہ جس طرح آغا صاحب ابھی پاپولر سینٹیمنٹ میں کھیل رہے تھے نا, باسط ایسا دے کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے کچے پلیئر ہیں, ان کے پکے پلیئر ہیں. وہ بات یہ اچھا ہے, ادھر کی بات بھی کر دو ادھر کی بھی کر دو, کوئی ایک صحیح پاکستان جیتے گا. اب بولیں بس ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ یہی چاہتے ہیں میں یہی نہیں, میں چاہتا ہوں ایک بات کریں, یہ نہیں کریں کہ یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا, یہ نہیں کریں نا یار. میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ آئے آ جائے نا, ہم روزانہ ٹی وی پہ میں آج کی ٹرانسمیشن کا پوچھ رہا ہوں, ورنہ لوگوں کو ہم والی ریپیٹ پہ لگا دیں کیا؟ آج سے تو آج کی بات کروں گا نا سر. اپنی لڑائی میں چپ ہو جاؤں زیادہ سر. تو ظاہر ہے ویسے ہی پروگرام ختم ہونے والا ہے. آپ اپنی لڑائی میں مجھے نہ لے کے آئے. نہیں ویسے 100 پلس نا. اچھا ٹھیک ہے, چلو ٹھیک. آپ بھی پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ 10 سیکنڈ رہ گئے. میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ شخص لمبا بیٹھا ہے, ورنہ ٹاس کے بعد ٹاس کے بعد چلا جاتا ہے. سب کا بہت شکریہ. ہم ذرا میچ کے انالیسس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میرا خیال ہے ابھی آپ خبرنامہ دیکھیں. کرکٹ تو ویسے بھی ایک کھیل ہے, ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. تو بس ٹھیک ہے, اور ایک ٹیم جیتے گی, اور شاہد ہاشمی صاحب پہلے ہی بتا چکے دبئی سے براہ راست کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہی ٹیم جیتے گی. وہ اچھی ٹیم کون سی ہے میں نام نہیں لوں گا, لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں پوسٹ میچ انالیسس کے ساتھ. ابھی آپ خبرنامہ دیکھیے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے.